بقرہ عید کا سیزن ہے اور قربانی کا معمولات چل رہے ہیں، تو اس میں کافی سارے ادارے، تحریکیں اور مساجد اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال سامنے آئی اس دفعہ یہ کہ معلوم یہ ہوا کہ بعض ادارے اور ایون یہ کہ بعض مساجد کے بارے میں سننے میں یہ آیا کہ وہ ٹھیکے دے رہے ہیں اجتماعی قربانی کی، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس ادارے کی یا مسجد کی ایک گڈ ول ہوتی ہے اور وہاں پہ کئی سال سے قربانی ہو رہی ہے، تو ایک جانوروں کی تعداد ہوتی ہے اچھی خاصی، جیسے 10، 20، 50، 100، 200 جو بھی ہے، تو اب وہ ایک جھنجھٹ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، پیسے کلیکٹ کرنے، پھر جانور لے کر آنے، قصاب سے معاملہ کرنا ہے، گوشت تولنا ہے، پھر وہ دینا ہے، تو یہ سارے جو آزمائشیں ہوتی ہیں وہ اس کمیٹی کو یا افراد کو جھیلنی ہوتی ہیں۔ تو اب وہ یہ ہے تو اچھا، لیکن ان کو ایک یہ طریقہ سوجا اس کا کہ یہ باقاعدہ کسی شخص کو کمرشلائز کر کے اس کو ٹھیکہ دے دیا جائے کہ جی ہمارے ادارے کے یا ہماری مسجد کے یا ہمارے طریقے سے ہمارے جمع کیے ہوئے 100 جانور ہوتے ہیں، ہم 100 جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، یہ سارے معاملات آپ کریں، بکنگ سے لے کے گوشت کی تقسیم تک کے معاملات آپ کریں، اور ہمیں سیدھے ایک مخصوص اماؤنٹ جو بھی ان کا طے ہوتا ہے وہ ہمیں دے دیں، مثال کے طور پہ 50,000 دے دیں، 1,00,000 دے دیں، 2,00,000 دے دیں، جیسے جانوروں کی تعداد ہے اس حساب سے ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ اکا دکا 2، 3، 4 جگہوں پہ ہی ایسا سننے میں آیا، لیکن ایسا کرنا کیسا ہے، اور اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ صورتحال کچھ زو معنی ہے، جو کھالیں عام طور پر مساجد میں یا مدارس کے اندر اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں تو یہ ادارے لوگ ان کو کھالے دے دیتے ہیں، معاوضے کے طور پر نہیں بلکہ عطیے کے طور پر۔ کھال کسی نہ کسی کو دینی ہے تو ان کو دے دیں۔ تو کھالے اب کس کو دیں گے؟ مسجد کو دیں گے؟ کھالے تو مسجد ہی کو ملیں گی، مسجد کو ہی ملیں گے، جو ادارہ ہے کھالے تو اسی کو ملیں گے، کھالوں کے علاوہ یہ پیسے دیے جائیں گے، کھالوں کے علاوہ پیسے دیے جائیں گے، تو وہ پیسے پورے کہاں سے ہوں گے؟ وہ اس اجتماعی قربانی کے جو پیسے جمع ہوں گے، مثال کے طور پہ 10,000 روپے حصہ رکھا ہے، 70,000 روپے بنے، اور جو ایکسپنسز ہیں کٹائی، چارہ بندائی وغیرہ کے وہ 6-7 ہزار روپے بنتے ہیں، تو تقریباً 63,000 روپے لگ بھگ بنتے ہیں جو سارے ایکسپنسز نکال کے جانور کے بنتے ہیں۔ تو اب انہیں جو پیسے دینے ہوتے ہیں تو یہ اس میں سے کاٹتے ہیں، یعنی 2,000 فی جانور، 1,000 فی جانور، 1,500 روپے فی جانور، اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ ایسا میں نے ٹھیکے کا لفظ یوز کیا، یہ لوگ اسے ٹھیکے کا لفظ یوز نہیں کر رہے، یہ اپنی اصطلاحات یوز کر رہے ہیں، ٹھیکہ نہیں کہہ رہے۔ اس طریقے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ 100 جانور سنبھالنا، لانا، خریدنا، بہت سارے اس میں پیچیدہ مراحل ہوتے ہیں، ٹھیک، اور پھر وقت پر اگر لوگوں کو گوشت نہ ملے تو ایک الگ مسئلہ۔ تو جہاں ہم اور بہت سارے ایونٹس کے لیے کچھ لوگوں کی خدمات لیتے ہیں جو مختلف کام کرتے ہیں، اگر کسی مسجد کمیٹی نے یا مدرسے والوں نے کسی ٹیم کو ہائر کیا ہے کہ جو سارا یہ کام ان کے لیے سنبھالے گی، ٹھیک، تو اس کی گنجائش تو موجود ہے، ٹھیک، ایسا ہونا ممکن ہے، لیکن چونکہ یہ ایک نئی صورتحال ہے، ایسا قدیم رواج نہیں ہے، جی، معروف چیز نہیں ہے، جی، اس لیے مسجد والوں پر یہ لازم ہوگا کہ وہ اس خرچے کی نشاندہی بھی کریں، ابتداً کر دیں، جس طرح کے پرچیاں بنتی ہیں عام طور پر جی، کہ جناب قربانی کے لیے آپ رسید تو بنوا رہے ہیں لیکن یہ بات مد نظر رہے کہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، کچھ ضروری باتیں لکھی جاتی ہیں۔ اب ضروری میں نے اس لیے کہا کہ وہی باتیں لکھی جائیں گی جو شرعاً جس کی گنجائش بنے گی، ٹھیک، یہ نہیں ہے کہ جس نے جو مرضی چاہا لکھ دیا۔ کیا لکھنا ہے اور کیا نہیں یہ علماء سے پوچھنا پڑے گا، دارالافتاء سے رہنمائی لینی پڑے گی، پھر اس مواد کو ڈالا جائے گا۔ جو معروف خرچے ہیں کہ بھئی جانور آئے گا تو جو منڈی سے لانے تک کی لوڈنگ کا خرچہ ہے، پھر چارے کا خرچہ ہے، پھر جانوروں کو کھلانے پلانے کے لیے ایک آدھ بندہ رکھنا پڑتا ہے، اس کا خرچہ ہے، قصاب کا خرچہ ہے، یہ تو وہ اخراجات ہیں جو معروف اخراجات ہیں۔ لیکن اگر یہ کسی کو ٹھیکہ دیتے ہیں تو اس کو جتنے پیسے دے رہے ہیں تو یہ لوگ تو ہیں امین، اتھارٹی نہیں ہے، اور یہ کوئی وہ نہیں ہے کاروباری مسئلہ کہ جس میں گڈ ول جو ہے نا وہ چلتی ہو، اور گڈ ول کی تو شرعی طور پر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک، شرعاً بھی گڈ ول کے بدلے پیسے لینا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، گڈ ول ایک حق ہوتا ہے، اور حق کی جو بے ہے
وہ فقہ حنفی میں اس کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ایک آدھ مستثنیٰ صورتوں کے علاوہ فقہاء کرام نے اسے ناجائز قرار دیا ہے۔ ٹھیک، تو طے کر لیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو معاوضہ بھی دے دیں، لیکن اصل جو یعنی جو بھی آرگنائزر ہیں، وہ مسجد والے ہوں یا مدرسے والے ہوں، وہ وکیل فلاحی ہیں، تنظیمیں بھی کرتی ہیں۔ فلاحی تنظیمیں، وہ وکیل ہیں قربانی کرنے والوں کی۔ ٹھیک، تو جو قربانی کرنے والے ہیں اصل وہ ہیں، تو انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ جناب ہو کیا رہا ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ قابل گرفت چیزیں ہیں۔ اگر بتا دیں تو ٹھیک ہے۔ جیسے بعض جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مسجد ایک پروجیکٹ بنا رہی ہے، اب اعلانات ہو رہے ہیں جناب تعمیر مسجد کے لیے چندہ دیں، تعمیر مسجد کے لیے چندہ دیں، تو ہر چیز جو ہے نا وہ تعمیر مسجد میں شامل نہیں ہوتی۔ جب لفظ تعمیر مسجد بول کر چندہ لیا جائے تو مسجد کی جو یوٹیلیٹیز ہیں، امام مؤذن کی جو تنخواہیں ہیں، اور مسجد کی تعمیر ہے، وضو خانے کی تعمیر ہے، بیت الخلاء کی ہے، امام مؤذن کے گھر ہیں، یہ چیزیں تو معروف ہیں کہ اس چندے میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ لیکن اگر کوئی اور بھی پروجیکٹ ہے، جیسے دکانیں کرائے پر چلانی ہیں، یہ سب جگہ نہیں ہوتا، یا کوئی گھر بنا کر کرائے پہ چلانے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس احاطے میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایک جگہ فنائے مسجد ہو چکی ہے، پھر تو کمرشل گھر بھی نہیں بن سکتے اور دکانیں بھی نہیں بن سکتی، اور بعض صورتوں میں تو عین ممکن ہے کہ امام مؤذن کے گھر کی بھی گنجائش نہ نکلے، کیونکہ مثال کے طور پر ایک جگہ مسجد کے صحن کے لیے متعین کر دی گئی تھی کہ یہ مسجد کا صحن ہوگا فنائے مسجد کے طور پر، تو اب وہاں گھر کیسے بن سکتے ہیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے اجمالی معاملات کے اندر جب خلاف عرف چیزیں آ جائیں تو پھر جو مالکان ہیں ان کا یہ حق ہے کہ ان کو بتا کر پھر اضافی تصرفات کیے جائیں، بتا کر کیے جائیں گے تو گنجائش بنتی ہے۔